یہ شخص کہتا تھا کہ ٹھیک 1 سال بعد لوگ میری عبادت کریں گے، لیکن ٹھیک 1 سال بعد کسی شخص نے اس کی گردن میں گولی مار کر اس کی جان لے لی۔ اور پھر یہ شخص اسٹیج پر سگریٹ کا دھواں پھونکتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دھواں نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہے، اور اس شخص کی جان لونگ کینسر سے 32 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اور یہ شخص کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن 21 سال کی عمر میں اس کی ساری باڈی پیرالائز ہو گئی، اور ٹائٹینک بنانے والا بولا کہ نعوذ باللہ اس جہاز کو تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں 2 ٹکڑے ہو کر دریا کے نیچے آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر یہ شخص بولا کہ میں الیکشن ضرور جیتوں گا، اور نعوذ باللہ مجھے اللہ بھی اس الیکشن میں نہیں ہرا سکتا۔ اور پھر پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی یہ دنیا کو ٹاٹا بائے بول گیا۔ اور پھر مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا، یہ کہتا تھا کہ میں 150 سال کی عمر تک جیوں گا، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ صرف 50 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بس آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے بڑے سخت ہیں، اور جس نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کفریہ کلمات ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اور پھر یہ شخص جاپان کا جس نے 2 ایٹامک بم سروائیو کیے تھے، یہ ناگاساکی میں بھی موجود تھے اور ہیروشیما میں بھی موجود تھے، اور دونوں ایٹامک بمس میں اس نے زخم کھائے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے رکھے پھر اسے کون چکھے۔ یہ دونوں ایٹامک بم سروائیو کرتا ہے، اور 2010 میں پوری دنیا کو اپنی کہانی سنا کر اس بات پر یقین دلواتا ہے کہ واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی برا بول نہ بولیں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، ہمیشہ اپنے لہجے میں مٹھاس رکھیں، کبھی بھی غرور اور تکبر اپنے دل میں، اپنی زبان میں، یا کسی کے لیے کینہ نفرت اپنے دل میں مت رکھیں، ورنہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، اور آخرت کی کہانی تو پھر بعد کی بات ہے۔